بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو۔ صبر ایسا کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی چاہیے۔ دیر سے ہی صحیح مگر اللہ دیتا ضرور ہے، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت۔ نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جائے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکا 10 انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جسے تمہاری اچھائی یا بری عادت کی پرواہ نہیں، وہ دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ زندگی کی آدھی غمی انسان کی دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں اونٹوں کے ملائے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ پرندوں کی آوازیں سننا چاہتے ہو تو پنجرے نہ خریدیں، درخت لگائیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ برا وقت انسان کو نہیں مارتا، برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو مار دیتی ہیں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ ضمیر بیچنے والوں نے کیا خوب کام کیا، جس عروج پر دیکھا اسے سلام کیا۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مواد ختم وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں وہاں دیر ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے، نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ پیڑ جس میں پھول ہوں نہ پھل۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے
جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو؟ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش کرتا ہے۔ اس لہجے میں بات کرو، اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، انسانیت کہیں جنم لیتی ہے۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ روئے زمیں پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف اور اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی صبر عطا کر جو چہرے سے مسکراتے ہیں اور مگر اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر غم نہیں رہتا۔